انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا؟ کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے؟ ایسے لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں. تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے وہ اپنے دربار لگاتے رہیں. مفتی صاحب کہتے ہیں ایسے لوگوں کو شوق ہے کہ ان کا نام لیا جائے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس کو شوق ہے کہ لوگ اسے ڈسکس کریں تاکہ ان کی شہرت ہو. یہ پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا شوق ہے اور ہم کبھی بھی ان کی خواہش پوری نہیں کریں گے. لو جی مفتی صاحب نے کہا کہ جی ان کی خواہش یہ پوری نہیں کریں گے کیونکہ یہ شہرت کے بھوکے ہیں, یہ مناظرے کا شوق رکھتے ہیں, لیکن ہمارا تو کوئی اس طرح کا شوق نہیں, اور یہ پیشہ ور لوگ ہیں. یار یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو بچپن سے لے کے مرتے دم تک چندے مانگ کے گزارا کرتے ہیں. وہ ہمیں پیشہ ور کہہ رہے ہیں جس نے پہلے دن سے اپنی جیب سے لگایا. الحمدللہ تمہارے تو داتا دربار پہ 70-80 روپے کا ٹوکن لینا پڑتا ہے جوتیاں رکھواؤ تو. اور بزرگ میں مار چھٹے کہ جن کے دربار پہ اگر کوئی شخص چوری کرتا تھا نا تو کہتے ہیں واپسی پہ اندھا ہو جاتا تھا. چھڑو نا ذرا جوتیاں میں تکنا کے ڈالنا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں دنیا کا نظام چلا رہے ہیں یہ بزرگ. اوے اپنے دربار کی جوتیوں کی حفاظت نہیں یہ لوگ کر سکتے. یہاں الحمدللہ 300-400 لوگ آتے ہیں, سب کو ٹوکن ملتا ہے, 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. گاڑیوں کا موٹر بائکس کا ٹوکن الگ سے ملتا ہے, 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. سب کو ناشتہ ملتا ہے, 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. واپسی پہ سموسا دودھ پتی کا کپ ملتا ہے, 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. ہوں دسو وڈا داتا کیڑا ہے؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. 1000 سال ہویا بابا جی بھاٹی چوک کے داتا صاحب بیٹھ کے کتنی دنیا پال رہے. تے جس ٹائم کوئی جاوے ہوئے اندروں بندے نہ پتر تے سیڑھیاں چڑھ دیں, جس شاید بھی نیت کرے نا دل کرنا بھئی ہن کھجوراں کھانیاں تے بندہ مزار دے پہنچدے پچھو آ کے بندہ کہنا اے لو جی کھجوراں لو. جے کبے نہ خالص دودھ دی کھیر کھانی تے اجے قرآن کھول کے بیٹھے ہی صحیح تے خالص دودھ کہن جی اے لو جی کھیر کھاؤ جی. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو پیشہ ور تو تم اور تمہارے بڑے ہیں جی. 1000 سال سے بابا پال رہا ہے. اوے بابا نہیں پال رہا ہے, تھوڑے چندے پال رہے ہیں بابے نو. ہاں میں داتا دربار یہاں سے جایا کرتے تھے ہم لوگ اپنی ینگ ایج میں, جب کٹر بریلوی تھے تو شب جمعہ وہاں گزارا کرتے تھے. ہم تو نوٹ دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ اس زمانے میں 1000 کا نوٹ بڑی چیز ہوتا تھا. 5000 کا تو نوٹ آیا ہی نہیں تھا. لوگوں کی تنخواہ 1200 ہوتی تھی اور ہزاروں نوٹ 1000 کے وہاں رکھے ہوتے تھے. 25-30 لوگ تو صرف وہ نوٹ گن رہے ہوتے تھے جتنے لوگ پیسے وہاں پہ پھینکتے ہیں. اس میں سے چاند ایک لگا دیا آپ کے اوپر اور کہتے ہیں بابا پال رہا ہے. میں نے یہ دعویٰ کیا کہ سارے درباروں سے آپ چندے ختم کریں. جی 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 1 مہینہ نہیں گزرے گا کتے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. یہاں پہ کوئی والنٹیئرلی نہیں جاتا بھائی. یہاں تو لوگ مسجد کی بات نہیں کرتے. تبلیغی جماعت سندھ کے کئی علاقوں میں گئی ہے, مسجدوں کے اندر کتیوں نے بچے دیے ہوئے, جا کے ان بچاروں نے صفائی کی ہے وہاں, کیونکہ مسجدوں میں کوئی جاتا نہیں, کیئر نہیں ہوتی ہے. جب مساجد کا یہ حال ہے تو درباروں کو کس نے پوچھنا ہے؟ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے تو ویڈیو دکھا بھی دی ہے, کتے پھر رہے ہیں. پھر انہوں نے جناب دربار کی صفائی کرائی, اور بابے دی بھی سونی گئی ہے. دیکھیں ہم ان کے مشکل کشاں ہیں. مرے ہوئے بابوں کے درباروں کی صفائی ہماری وجہ سے ہوتی ہے, بلکہ ہمارے اسٹوڈنٹس مشکل کشاں ہیں جنہوں نے ویڈیو بنا کے ایکسپوز کیا ہے کہ یار سامو بابے نو. مشکل کشائی پھر یہی ہے نا انہوں نے جو بنائی ہوئی ہے. شہرت کے بھوکے, یہ انہوں نے جملہ. یار شہرت, اوے مفتی صاحب تمہاری یہ پوڈ کاسٹ کا کلپ جو ہے نا 300-350 لوگوں نے دیکھا ہے. یہ تم لوگوں کا لیول ہے. کہتے نہیں ہماری تصویر لگا کے فیم لیتا ہے. آپ کی اپنی ویڈیوز ان کے ویوز کتنے ہیں, مفتی تقی عثمانی کے کتنے ہیں, وہ آپ دیکھ لو. شہرت تو آپ لوگوں کو چاہیے. ہم شہرت کے بھوکے ہیں. 2009 سے ویڈیوز اپلوڈ ہونی شروع ہوئی. 2015 تک میں نے کبھی کسی مولوی کا نام تک نہیں لیا تھا, نہ اسے کبھی ریپلائی ٹو کیا تھا. تھم نیلز بھی آ کے 2017 میں 16-17 میں بننے شروع ہوئے. 7-8 سال تمہاری تصویر بھی کسی کی نہیں میں نے لگائی تھی, جب تک تم لوگوں نے میرے اوپر جھوٹے الزامات نہیں لگائے. تو میں نے تمہاری وجہ سے شہرت لینی تھی. آج بھی تم لوگ یہ سارے الزامات واپس لو نا تو میں ساری ویڈیوز کے تھم نیل چینج کر دوں گا. میں تیار ہوں. ہمیں شہرت کی بات کرتے ہو.
اور کہا کہ جی ان کو مناظرہ بازی کا شوق ہے, ہم ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہونے دیں گے. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. تمہارے فرقے کے مولویوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں, انہیں سمجھاؤ کہ میرے خلاف جمعے نہ پڑھائیں. ایک سٹوڈنٹ کوئی ہمارا عرف الدین سے نماز شروع کرتا ہے نا, اگلا پورا جمعہ مولوی اس کے اوپر پڑھا دیتا ہے. ہاں, ہر بندے کی سٹوری ہے, جتنے لوگ بیٹھے. مصیبت تو تمہاری جان کو پڑی ہوئی ہے, ہمیں شوق نہیں. شوق پڑا ہوا ہے تم لوگوں کو, تمہارے چندے بند ہو رہے ہیں. اللہ کے بندو, 2009 سے 2018 تک, 2009 کو بھی شامل کریں, 10 سال بنتے ہیں. ہم نے تو اپنا یوٹیوب کا چینل مونیٹائز ہی نہیں کیا ہوا تھا. 2018 میں بھی وہ لمیٹڈ مونیٹائز کیا اکیڈمی کے اخراجات کے لیے, اس میں بھی ویڈیو ایڈز کبھی بھی آن نہیں کیے. پھر یہ 2023 میں آ کے نومبر میں یوٹیوب نے پالیسی بدلی, انہوں نے کہا کہ ہم ویڈیو ایڈ ضرور چلائیں گے سٹارٹ میں. ہاں, اس کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے آف کر سکتے ہیں, سٹارٹ والا آپ آف نہیں کر سکتے. ہماری تمام ویڈیوز کے اوپر جو مڈ رول ہے وہ آف ہے. سٹارٹ میں بھی کبھی کبھار کوئی اشتہار چل جائے, ادروائز وہ بھی نہیں چلتا. جب اویلیبل ہو تو چلاتے ہیں, وہ یہ نہیں ہوتا کہ لازمی انہوں نے چلانا ہوتا ہے. لیکن کبھی یہ نہیں ہوگا کہ قرآن کلاس اور بیچ میں کوئی اشتہار ٹپک پڑے, اس طرح کبھی نہیں ہوگا. میں تو اپنے چینل کی اگر کمائی اور ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کمائی کو جمع کروں نا, تو میں روزانہ کئی مولوی خرید سکتا ہوں. ہمیں باتیں کرتے ہو کہ پیشہ ور ہیں, شہرت کے بھوکے ہیں, ان کو شوق ہے مناظرہ بازی کرنے کا. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. تمہارے لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کو تنگ کرتے ہیں کہ سچا ہے تو سامنے بیٹھے, تو میں جواب میں کہتا ہوں. یہ ہمارے بعض بولے بالے اسٹوڈنٹ میری کٹی ہوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو میں نے جواباً کہی ہوتی ہیں, اور ان کو میرا چیلنج بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. وہ میرا چیلنج نہیں ہوتا. جب انہوں نے میری تلاوت کے اندر بشری تقاضے کے تحت کوئی غلطی نکالی, جو آج تو ان کے بڑے بڑے مفتیوں کی, تقی عثمانی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24, ایک آیت مشہور ترین, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم, اس کے اندر 4 غلطیاں کر دی ہیں. ہم نے تو نہیں کہا کہ مفتی تقی عثمانی کو قرآن نہیں آتا. اس سے بڑی بات, ان میں سے کوئی معروف عربی پڑھ ہی نہیں سکتا. ان کی جو درس نظامی ہے نا, وہ بھی مجہول عربی میں ہوتی ہے. ایک مولوی بھی آج کل کوئی لانچ کیا ہوا, میں نے اس کی کوئی کلپ نہیں دیکھا, وہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے 2-3 دن پہلے ایک کلپ اپلوڈ کیا, تو وہ اس کے اندر انہوں نے کلپ چلایا ہے جس میں وہ فی کے پڑھ رہے, فی کی کو فی کے. تو میں نے اس کے یہ کمنٹس کیے کہ یہ فی کے ہی پڑھے گا, کیونکہ یہ فی کی پڑھ ہی نہیں سکتے, کی کاف زیر کی یہ پڑھ ہی نہیں سکتے. انہوں نے کاف زیر کے سیکھا ہوا ہے بچپن سے, مجہول, اور یہ سمجھتے ہیں کہ زبر زیر کی غلطی لحن جلی ہے. قاریوں سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں ہا اور ہا کا فرق اگر کوئی نہیں کر سکتا, یہ بھی لحن جلی ہے, اور اس میں وہ ہا بھی صحیح نہیں پڑھ رہا. لا حاجتا کو لا حاجتا پڑھ رہا ہے, ہا حلق سے نہیں نکال سکتے. لیکن ہم کبھی اس کو بنیاد نہیں بناتے کہ ان کو عربی نہیں آتی. اس کے ساتھ اس نے کلپ لگایا ہے, وہ کراچی کے ہمارے جو مفتی صاحب ہیں جن سے اب ہماری دوستی ہو چکی ہے, ہاں, وہ دیکھ کے قرآن پڑھ رہا, حالانکہ حافظ قرآن ہے وہ بندہ, زبر زیر کی غلطی کر رہا ہے. تو میں کہوں گا اسے قرآن نہیں آتا, وہ تو حافظ قرآن ہے, اور وہ تو عربی بھی معروف پڑھ لیتا ہے, باقی مولویوں سے بہتر ہے, مجہول نہیں, کیونکہ اس نے حفظ کیا ہوا ہے تو وہ قرآن سے کیا ہوا ہے. پھر بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ اپنا کوئی بڑا جو تم نے ڈکلیئر کیے ہوئے نا, مفتی تقی عثمانی, مفتی مریب اور ساجد میر, تینوں فرقوں کے, کوئی ان تینوں میں سے جس کو بہترین قاری سمجھتے ہو نا, قرآن کی تلاوت کرے. اگلا سورج میں طلوع نہیں ہونے دوں گا, میں بھی اسی حصے کو تلاوت کروں گا جو اس نے ویڈیو چڑھائی ہوگی. پبلک فیصلہ کرے گی کہ کس کی قرات اچھی ہے. آج تک یہ چیلنج نہیں پورا کر سکے, نہ وہ گلے پھاڑنے والے نہ دوسرے. چیک ہو جائے گا نا. ڈاکٹر اسرار صاحب 25 سال انہوں نے دورہ تفسیر کروایا, اس کے بعد انہوں نے اپنا بیان القرآن 1999 میں ریکارڈ کرایا. اس میں کئی جگہ زیر زبر کی غلطیاں ہیں, میں نے خود نوٹ کی ہیں, میں نے کبھی ان کا کلپ نہیں کاٹا. مجھے پتا ہو جاتا ہے ایسے, جب کوئی بندہ درس دے رہا ہوتا ہے اس کی توجہ 3-4 جگہ ہوتی ہے, پڑھتے ہوئے بھی, پھر وہ ذہن میں کراس ریفرنس سوچ رہا ہوتا ہے, کون سی حدیث یہاں لے کے آنی, کون سی آیت, تو اس میں غلطی ہو جاتی ہے. غلطی قرات کی یہ ہے کہ آپ کو کوئی بتائے کہ یہ غلطی ہے, آپ پھر اس کو ویسے ہی پڑھیں. جو یہ کریں گے, یہ فی کے ہمیشہ فی کے پڑھے گا, فی کی پڑھ ہی نہیں سکتے. یہ غلطی اپنی درست کر ہی نہیں سکتے کبھی بھی, کیونکہ وہ زبان پہ چڑھانے کے لیے انہیں دوبارہ عربی سیکھنی پڑے گی. یہ تو مجہول سیکھے ہوئے. امام کعبہ بھی دروشی پڑھتا ہے نا, اللہم صلی علی محمد, حالانکہ لفظ ہے صلی. ہم ان کی اب غلطی نکالیں گے کہ یہ صلی علی کیوں نہیں پڑھ رہے. لام زیر لی ہوتا ہے, لام زیر لے نہیں ہوتا.
لیکن درود شریف میں چل جاتا ہے. قرآن پڑھتے ہوئے آپ مجہول الفاظ نہیں بولیں گے. صرف ایک لفظ ہے پورے قرآن میں جو اس سٹائل میں پڑھا جاتا ہے, بسم اللہ مجریہا, اسے مجری نہیں پڑھنا. بس پورے قرآن میں اور کوئی لفظ اس انداز میں نہیں پڑھا جاتا. خیر یہ میں نے ضمناً بتایا. تو یہ بعض اوقات میں جواباً بات کر رہا ہوں, تو یہ بھی میں نے جواباً بات کی تھی کہ تمہیں شوق ہے نا کہ تمہارے حق پہ ہونے کی دلیل ہے کہ جی مناظرہ کریں انجینئر, تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے یار, یہ بھی میں آخری اعتراض ختم کرتا ہوں, اپنا بڑا لانچ کرو. دیکھیں جب ہمارے صحابہ کرام پہ برا وقت آیا, غزوہ حنین میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 12,000 کا لشکر تھا. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ حنین کے موقع پہ تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا. بعض اصحاب کے منہ سے نکل گیا کہ ہم بدر میں 313 تھے, غالب آئے, آج تو ہم 12,000 ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی, صرف 80 بندے رہ گئے حضور کے ساتھ. بخاری مسلم میں آتا ہے وہ موقع تھا نبی علیہ السلام فرنٹ پہ آئے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. مشکل وقت میں پتا چلتا ہے لیڈر کون ہے. تو آج تمہارے فرقوں میں مشکل وقت آیا نا, تمہارا کام ہے, میں ہوں مفتی منیب الرحمان بریلویوں کا امام, نکل انجینئر. اور یہ بھی تمہاری خواہش پہ, مجھے کوئی خواہش نہیں. اور میرے پہ غصہ نہیں کھانا, تمہارے چھوٹے چیلنج کرتے ہیں ان کو رو. میں نے تو کہا جو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا میں سیدھا تمہارے بڑوں کو پکڑوں گا. مفتی منیب کا ہاتھ آئے گا تو میں پیچھے پکڑوں گا بڑے صوفیوں کو, چھوڑوں گا نہیں کسی کو. دیکھے ٹی ایل پی والوں کو کیسا ٹھنڈا کیا میں نے, دبکے جے نسے جے, نکلن نہ باہر, انہوں لے آؤ منارے پاکستان, اور نہ سوئے منارے پاکستان, تو لے اپنے باپا جانی نو منارے پاکستان بغیر سیکورٹی دے. امیر اہل سنت ہے. 1995 میں مرڈر اٹیمپٹ ہوئی, اس کے بعد سے وہ بندہ گھر سے نہیں نکلا بغیر سیکورٹی کے. نماز بھی سیکورٹی میں پڑھتا ہے, وہ کمرے کے اندر. اور ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. واہ واہ واہ, گلا کر دیں منو. میں نے تمہیں بتایا تھا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں سے ختم ہوتی ہیں نا, وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. تم کیا سمجھتے ہو مجھے ورگلاؤ گے تو میں اس طرح پبلک گیدرنگز میں آؤں گا اور تم کوئی جعلی ممتاز قادری میرے اوپر چڑھا دو گے؟ نا 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 نا. مجھے تو پہلے دن سے پتا ہے کہ تمہارے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا ہے. تم نے جنگ صفین میں مولا علی کو دھوکہ دیا. بس مومن ایک سوراخ سے ایک بار ہی ڈسا جاتا ہے, دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. میں نہیں چڑھنا کسی نو, بالکل. تو جو اس قسم کی بات کرے گا منہ کی کھائے گا. تو دیکھ کیسے میں نے پھر اس کے منہ بند کیے. تو مفتی منیب الرحمان صاحب ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں, ان کے بڑے ہیں, ان کے دھرنے ختم کرانے میں ٹی ایل پی کے آرمی چیف جس کو بلاتا ہے وہ یہی ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے نکالو اپنے بڑے کو. تم سمجھ رہے ہو کہ ان کا وہ جو پیر افضل قادری تھا اس نے کہا کہ اسلامک ہسٹری میں سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ آیا تو انجینئر ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جی اس بندے نے واقعی مجھے صحیح پہچانا ہے, سلام ہے اس بندے کو. ہو سکتا ہے اسے ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے کہ زندگی تو ایک سچ بولیا سی. مجھے اس چیز کا پتہ ہے کیونکہ میں خود بریلوی رہا ہوں 31 سال تک. میں آج اگر اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے بریلوی تصور کروں تو واقعی انجینئر سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے انسانی ہسٹری کا. وہ چھڑے ہی نہیں کوئی بابے نو, وہ کوئی بابا نہیں بچیا 1200 سال دا منڈ کے رکھ چھڑیا. جس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے لمحہ پا لیا انہوں, اور انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں خود کوئی چیز لکھ کے حوالے نہیں کی. تو بالکل جب اتنا بڑا فتنہ ہے تو بڑے لانچ ہو, بات کرو, نیشنل ٹی وی کے اوپر لائیو پروگرام چلاؤ, بہت اچھی بات ہے. اور کیا چاہیے, ہم تو چاہتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی اسے مناظرے بازی کا شوق ہے, ہمیں کوئی شوق نہیں. اللہ کے فضل سے یہ تکلیف تمہارے فرقے کے چھوٹے مولویوں کو ہوتی ہے, تمہیں بھی ہوئی بھی ہے, لیکن تم جان بوجھ کے وہ گندگی میرے متھے مارتے ہو. مجھے کوئی شوق نہیں. اور یہ کہیں ویڈیو میں بھی ہم کوئی علمی چیلنج کرتے ہیں نا, کہتے ہیں انجینئر صاحب نے چیلنج کیا اور بھاگ گئے. کیا چیلنج کیا کہ ادھر میرے گھر آ جاؤ, یہ چیلنج کیا. اگر کوئی صحافی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں, یہ میرے فیکٹس اور فگرز درست ہیں, فلاں پولیٹیشین آ کے جواب دے اس کا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیشین جو ہے وہ پوری فوج لے کے اس صحافی کے گھر پہنچ جاتا ہے یا ٹی وی پروگرام میں آ کے اس کا جواب دیتا ہے. تم آپس میں جب ایک دوسرے کو علمی چیلنج کرتے ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ دیوبندی 1000 پبلک لے کے بریلویوں کے مدرسے کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں کہ نکل مولوی جواب دینا ہے. میں نہیں,
یوٹیوب پہ جواب دیتے ہیں. جب میری باری آتی ہے بدماشی کرتے ہیں, پبلک اکٹھی کر کے ادھر آتے ہیں, اور وہ آتے پتہ کیوں ہے؟ جھگڑا کرنے کے لیے. تو میں دسیا جڑا اتنے آئے گا سیدھا جیل جائے گا. ہاں جی, جیلم بھی جیم نال, ہاں جیل بھی جیم نال تے جنم بھی. ہاں چلو آخرت کا فیصلہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے سب کو, آمین. تو یہ بدماشی چھوڑ دو. آپس میں تو تم یہ کچھ نہیں کرتے ہو. میں نے تو نہیں دیکھا آج تک کوئی صحافی فوج لے کے دوسرے صحافی کے گھر پہنچ گیا ہو, یا کوئی مولوی جو ہے پوری ٹیم لے کے دوسرے کے خلاف پہنچ گیا ہو. یعنی آج بریلوی کراچی کے سارے کٹھے ہو کے تک عثمانی کے مدرسے کے باہر پہنچ جائیں کہ جی ہمارے اعلیٰ حضرت نے تمہیں مرتد قرار دیا احکام شریعت میں, ہم آپ کو شہادت کے درجے پہ فائز کرنے کے لیے آ گئے ہیں, نکل مفتی باہر. اور نسوئے تو ہیں. میں دسیا میری اینی لمبی زبان جے, ہاں اتنی لمبی زبان کہ میں زبان باہر کٹ کے تھوڑے 1200 سال بابے سارے ہڑپ کر لے جے ایک نعرے نال. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں تو میں پھر اس قسم کی باتیں کروں گا؟ بالکل. یہ 2 نمبریاں چھوڑ دو. یہ پچھلے دنوں نا ٹی ایل پی ایل نے تماشا ہمارے جیل میں بھی لگایا کہ جی قادیانی قربانی نہیں کر سکتے, نان مسلم ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ قانونی راستہ اختیار کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ان کا ہم لوگوں کے گھروں کی تلاشی لیں گے, فریجوں سے بھی گوشت نکالیں گے. اب چاہے وہ گوشت انہوں نے خود بغیر قربانی کے رکھا ہو, کہتے نہیں فریج سے نکالیں گے. اور میں نے کہا 2 نمبری چھوڑو. اپنے ابے کے تم لوگ غدار ہوئے ہو. تمہارے ابے نے تو کہا ہے کہ چاہے اہل حدیث ہوں, چاہے دیوبندی ہوں, چاہے شیعہ ہوں, اور اس کے بعد قادیانیوں کا ذکر کیا ہے. یہ سب کے سب اگر قربانی کرتے ہوئے 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں گے, ذبیحہ ان کا مردار رہے گا, یہ مرتد ہے. اوے دیوبندیوں کی فریجیں بھی خالی کراؤ, جڑے بڑھو ٹی ایل پی والے ہو, جڑے بڑھو دیوبندیوں کی فریجیں بھی خالی کراؤ. انہیں بھی مسجدوں میں قربانی نہ کرنے دو, وابیوں کو بھی نہ کرنے دو, کیونکہ تمہارے ابے اعلیٰ حضرت بریلوی نے قادیانی کافروں کے ساتھ ان کا بھی ذکر کیا تھا. ڈر گئے ہو کیونکہ آج دیوبندی کروڑوں میں ہے, منڈ کے رکھ دیں گے انہوں. یہ صرف لسوں کے اوپر چڑھتے ہیں. ایسے غدار ہے, اپنے ابے کے منکر ہو گیا. تیرے ابے نے تو کہا تھا صرف قادیانیوں کی فریجیں نہیں خالی کروانی, دیوبندیوں کی بھی کرانی ہے, شیعہ کی بھی, اہل حدیث کی بھی. یہ میں کوئی اکسا نہیں رہا کہ یہ وہ لازمی کرے, اوقات ہی نہیں ان کی کر سکے. لیکن میں نے بتا رہا ہوں یہ 2 نمبر کام کر رہے ہیں. یہ اینٹی قادیانی ہے, ختم نبوت پہ کام ہی نہیں کر سکتے. اپنے ابے کا فتویٰ مان لو. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ رفع الیدین شروع کر دے, اسے کہتے ہیں قادیانی ہو گیا. اوے قادیانی تو تمہارا ابا تھا, قادیانی تو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا. حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانیوں نے خود ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ہم حنفی ہیں فقہ میں. ان کی ویڈیوز رکھی ہے ان کے خلیفہ کی, نماز پڑھا رہا ہے. بالکل تھوڑا بھرا لگتا جائے تکڑے جنا کیا بھی تھوڑے مولویاں لی پائی ہے جڑی مفتی منیف صاحب پاندے نے. نماز بھی اتنے ہی دھونی تھلے انہیں ہاتھ بننے نے. گلاں سانو کر دیو. ہم وہ طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوا ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ. 11ویں کھاتے ہو عبد القادر جیلانی کی. عبد القادر جیلانی نے تو نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جس طریقے پہ ہم نماز پڑھتے ہیں, یعنی کہ بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق. تو میں بالکل آڑے ہاتھوں لوں گا جو ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کے اوپر یہ بات کرے گا. بالکل ان کے سیدھے ہو جاؤ, ان کو کہو کہ تمہاری نماز قادیانیوں والی, تم 11ویں کھاتے ہو, نماز تمہاری 11ویں والے پیر والی نہیں. اور وہ 11ویں والا پیر جس کے بارے میں کہتے ہیں پوری کائنات کو ہتھیلی پہ دیکھ رہا ہے, انہوں پوری زندگی نماز کا طریقہ نہیں پتا لگا. خدا رحمان عز و جل کے ولی حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر کی عظمت و شان دیکھیے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال, یعنی اللہ عز و جل کے تمام شہر میری نظر میں اس طرح ہیں جیسے ہچیلی میں رائی کا دانہ. ان کے نزدیک تو مکھیاں مارنا ہے نا, اور بت رکھ کے آتے تھے. تمہارے پیرانے پیر تو پوری زندگی رفع الیدین سے نماز پڑھتا رہا. نہیں جی وہ حنبلی تھے, ہم حنفی ہیں. اچھا تہاڈا ابا پیر وہ حنبلی ہے تو تسی کیوں حنفی ہو؟ اور نکلو اس سے محمدی بنو, مسلم بنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تماشے لگائے ہوئے انہوں نے. تو بالکل ان کا علاج یہ ہے کہ انہیں ترکی بترکی جواب دینا ہے. ادروائز یہ ہماری ویڈیوز کی وجہ سے کیوں دنیا میں چینج آ گئی ہے. میں لمحہ پال ہے انہوں, مجھے پتا ہے یہ طریقہ واردات کیا ہے ان کے ساتھ. ان کے ساتھ آپ نے خیر خواہی میں مولا علی کی شرافت کے ساتھ پیش آنا ہے, اور جب یہ مکاری کریں تو بنو امیہ سے زیادہ مکارانہ چالیں جو اپنے دفاع کے لیے وہ استعمال کرنی ہے. ہم انہی میں سے نکل گئے ہیں نا. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں.
بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں، جو بند اللہ دیو. اور یہ پیو جو ہے نا وہ بگوٹن والا اپنے نہیں، کوئی سلبی رشتہ نہیں، میں ٹیچر کے طور پہ، استاد کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ان میں سے نکلے میں، ہمیں پتہ ہے ان کو اپنے کام پھینکنا ہے. یہ سارا کچھ میں نہ کرتا نا واللہ یہ کبھی بھی قابو نہ آتے. اتنی آوازیں اٹھیں، کامیاب نہیں ہوتی تھی. انجینئر نے آخر کیا کیا؟ اس کے پیچھے یہی ریزن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مسلط کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر تاکہ ان کی ساری شیطنت کا خاتمہ ہو. الحمدللہ.